کیا ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم آخر دنیا میں رہ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے دین کے ساتھ اتنا کھلواڑ ہوتا رہا اور دین کو تار تار کرتے رہے لوگ، اور خاص کر کے مسلمان، اور ہم سے کیا یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ہم سے سوال ہوگا کہ ہم کیا کر رہے تھے، اور ہم کر رہے تھے ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک پہ اپنا اپلوڈنگ، ریڈنگ، لیکن حق کی آواز ہم سے بلند نہیں ہوئی۔ ہم اللہ سے یہی کہیں گے کہ اللہ پاک، ہم نے حق کی آواز بلند نہیں کی کیونکہ ہم ڈرتے تھے، لیکن اب ہمیں حق کی آواز بلند کرنی ہوگی۔ ہمیں غلط کو غلط کہنا ہوگا اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو ہم اپنے اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یا اللہ کہ ہم تو یوٹیوب پہ لگے تھے، فیس بک پہ لگے تھے، اور تیرے دین کے ساتھ ساتھ بہت کھلواڑ کیا گیا، اور کھلواڑ کرنے والے بھی مسلمان ہی، یہ نہیں کہ غیر مسلمان کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن مسلمان تو اس کو تو ہر چیز کا علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، اس کے بعد بھی کرتے ہیں۔ اور ہاں، مدینے کے جلوس میں نکلیں گے، نبی کے جلوس میں نکلیں گے، محرم کے جلوس میں نکلیں گے، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہی اپنے پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، اور اتنے رشک والے روڈ پر بھی 1 2 3 منیمم 17 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میں نے خود لائیو دیکھا، اسی لیے مجھے یہ ویڈیو بنانے پہ مجبوری ہونی پڑی کہ یہ ہمارے مسلمان معاشرہ ہے کہ ان کے پاس دنیاوی کام کا تو وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ سے کہیں گے کہ میں تو دنیاوی کام میں لگا تھا، نماز پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ پوچھے گا کہ دین کے لیے کیا کیا، تو کہیں گے یوٹیوب چلایا، یوٹیوب پہ ویڈیو شیئر کر دی۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے کیا کرا، اپنا مال کتنا خرچ کرا، تو گھومنے پھرنے میں خرچ کر دیا۔ یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ غور و فکر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں، ہم سوچنا نہیں چاہتے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ آخر ہم ان چیزوں سے کب باہر نکلیں گے کہ ان دنیاوی فیصلوں میں، دنیاوی چیزوں سے کب باہر نکلیں گے؟ ہمیں حق اور باطل میں کیوں نہیں تمیز آ پا رہی؟ ہم باطل کو حق اور حق کو باطل کیوں سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، لیکن انہیں باطل سمجھا گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر حکومت دی اور وہ ان کے محبوب بن گئے، وہ حق تھے، لیکن آج یہی سب ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں سوچئے ضرور کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نمازیں کوئی اور پڑھ لے، آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بہترین ہے وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو پلیز اپنی نماز کی حفاظت کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کو لے کے چلیں، دنیا بقول آخرت دونوں لے کے چلیں، تاکہ آپ کو دنیا میں بھی فلاح ملے اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی ہو۔